السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایک پازیٹیو نیوز کے اوپر. ہاں بھائی، پہلی دفعہ کوئی پازیٹیو نیوز آئی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، وہ بھی. تو جب بھی کوئی پازیٹیو نیوز ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ جو نیوز ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ایک تو یار مزہ بھی آتا ہے پازیٹیو نیوز کوریج دینے میں. ٹھیک ہے، ویسے ہی اتنے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، انہی معاملات میں اکثر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے. لیکن آج کی جو بات ہے وہ ہے لاہور میں سڑکوں پر ٹرام چلا دی گئی ہے. اب یہ جو ٹرام کا کیا چکر ہے، ٹرام کس طریقے سے کیوں انٹروڈیوس کروائی گئی؟ اگر ہم پیچھے جائیں 1970 کے دور میں، تو 1970 کے دور میں دو بڑے چیلنجز ہوتے تھے. ایک تھا کنجیشن، دوسرا چیلنج ہوتا تھا ٹریفک. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے، پہلے چلتی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں. تو گھوڑا گاڑی جب ایک ساتھ ایک روڈ پہ بہت زیادہ چلتی تھیں تو وہ کیا کرتی تھی، بہت زیادہ اسپیس جو ہے نا، یا بہت زیادہ جگہ کو گھیر لیتی تھی. اب ظاہر ہے ایک ساتھ اگر ایک سڑک پہ گھوڑا گاڑی ایک ادھر سے جا رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی، تو 4-5 ایک جگہ پہ اگر آ جائیں تو بڑا مشکل ہوتا تھا ایک گھوڑا گاڑی کو نکلنے کے بعد دوسرے کے لیے کوئی جگہ بنتی تھی. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کنجیشن. دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا اب ایک گھوڑا گاڑی کے اوپر کتنے لوگ سوار ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، کبھی کبھار 4. ٹھیک ہے، اور 4 کے بعد زیادہ تر گھوڑا گاڑی یوز کی جاتی تھی سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. تو اب لوگوں نے سوچا کہ یار اب یہ ہمارا سامان تو گھوڑا گاڑیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم کیسے جائیں؟ ٹھیک ہے، اب جو تھوڑے سے امیر گھرانے کے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار ٹانگا تو اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نا اسٹیم پاورڈ انجن گاڑی ہونی چاہیے. تو اس دور کے زمانے کے حساب سے جو امیر طبقہ ہوتا تھا یا تھوڑے سے ایلیٹ کلاس ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں اسٹیم پاورڈ کارز رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جو بھاپ سے جو چلتی ہیں گاڑیاں، یا اسی کے اوپر جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہاں یار ہم لوگ ٹرانسپورٹ کے لیے اسٹیم پاورڈ انجن کار یوز کر لیں گے اور سامان ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے گھوڑا گاڑی کا استعمال کر لیں گے. اب ٹرام کیوں انٹروڈیوس کروائی گئی؟ ٹرام اس لیے انٹروڈیوس کروائی گئی کیونکہ حکومت نے ایک چیز دیکھی کہ یار اگر صرف گھوڑا گاڑیاں جا رہی ہیں تو اس میں صرف سامان جایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بھی کنوینئنٹ بنایا جائے سامان کے ساتھ ساتھ. تو حکومت نے کیا 1970 کی ٹورنٹو میں بھی یہ ہوا تھا، اور بھی کافی جگہیں یو ایس میں بھی ہیں اور کینیڈا میں بھی ہیں جہاں پہ یہ سارے کچھ 1970 سے ہوتا آ رہا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، حکومت نے ایک ٹریک بنا دیا. ٹھیک ہے، جس کے اوپر آبویسلی ٹرام بھی چلنی تھی، ایک پورا ٹریک بنایا، اس کے اوپر ٹرام چلتی تھی. اب اس کے 2 فائدے ہو گئے. جب ٹرام بن گئی تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی ایک کنجیشن ہوتا تھا یا جو بھی جہاں پہ لوگوں کا بھیڑ جمع ہوتی تھی تو اس بھیڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ کچھ ہینڈ کیری جو ہوتا تھا سامان، وہ بھی لوگ جو ہے اس کے ساتھ چڑھ جایا کرتے تھے، اور اس میں ایلیٹ کلاس مڈل کلاس دونوں سفر کر لیتے تھے. چونکہ اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی ان کو گھوڑا گاڑی اور گدھا گاڑی میں جو ہے نا جانے میں، مطلب جس طرح کے ٹرمینالوجیز ہے نا یہ، تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی لگتے تھے کہ یار گھوڑا گاڑی کے اوپر جو ہے ہم کیسے ادھر سے ادھر جائیں گے. لیکن چونکہ زمانہ جو ہے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر ٹرامس آئیں. اب آپ بولو گے یار جب ٹرام نکل آئی ٹرام کے ایڈوانٹیج بھی تھے، ٹرام بند کیوں ہو گئی؟ ٹرام سروس اس لیے بند ہو گئی کیونکہ ٹرام سروس جس ملک میں بھی چلی وہاں پہ ایک فنڈز کا بڑا مسئلہ تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کچھ سورسز کے مطابق کہ ٹرام سروسز جہاں پہ بند ہوئیں وہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا وہ ہے انڈر فنڈڈ ہونا، کہ اس ٹرام سروس کو چلانے کے لیے فنڈز ہی نہیں تھے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ریلوے ٹریکس چلتی ہیں ہماری، جو پاکستان میں جتنی بھی کراچی سے لاہور سے اسلام آباد، پنڈی، جو بھی آپ یہ جو ریلوے ٹریکس دیکھتے ہو، پاکستان ریلویز دیکھتے ہو، جو پٹریاں ہوتی ہیں اس کو ایک مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیشن ماسٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی تمہیں پتہ ہے بھائی، وہ بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے کھاتے میں ہی ہوتے ہیں نا. کون سی ٹرین آ رہی ہے، کس کو کیا سگنل دینا ہے، پھر اس کے بعد جو سگنل دینے والا نیچے بندہ اتر کے باقاعدہ جھنڈیاں دکھا رہا ہوتا ہے ہری اور لال، ٹھیک ہے، یا پھر لائٹیں جلا رہا ہوتا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت کے کھاتے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب تم حساب لگاؤ ایک ٹرین کو چلانے کے لیے کتنے سارے بندے درکار ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ٹرام کو چلانے کے لیے کافی لوگ بھی چاہیے تھے. اس کے بعد جو ٹریکس انہوں نے بنائے تھے اس کی مینٹیننس بھی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ٹرام تھی وہ چلتی تھی ڈیزل سے، پیٹرول سے، تو وہ آؤٹ آف دی بجٹ جا رہی تھی، اوور ایکسپینسو تھی. تو پھر حکومت نے یہ سوچا باہر کی کہ بھائی اس سروس کو ہم کر دیتے ہیں بند. ٹھیک ہے،
اور چونکہ اب گاڑیاں بھی آ چکی تھیں لوگوں کے پاس, ایک یہ بھی وجہ تھی کہ یار آٹو موبائل انڈسٹری بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, اب لوگوں نے اسٹیم پاور انجن کے اوپر تو نہیں اپنی زندگی گزارنی تھی نا, وہ پھر ڈیزل پہ آئے, پھر پیٹرول انجنز آ گئے, کرتے کرتے لوگوں کے پاس آ گئی گاڑیاں. اب جب گاڑیاں آ گئیں تو اب وہ گدھا گاڑیاں تو ویسے ہی روڈوں سے فارغ ہو گئیں, ٹھیک ہے. اب جو لوگ گدھا گاڑی پہ سامان بیچتے تھے وہی لوگ اپنا سامان بھی انہی گاڑیوں میں ڈال کے ساتھ اپنے سامان کے خود جو ہے سفر پہ نکل جایا کرتے تھے. جہاں سامان اتارنا تھا وہاں سامان اتارتے اور باقی اپنا سفر جاری رکھتے, ٹھیک ہے. تو پھر جب گاڑیاں آ گئیں اور جب ظاہر ہے جب گھر بن گئے, گھر بننے کے بعد جتنے بھی ٹاؤن ہاؤسز بنے, تھوڑی سی جو ریئل اسٹیٹ بوم کری, اس ریئل اسٹیٹ نے کیا کرا, ان سب ٹرام والوں کے اوپر یا ٹرام سروس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے. پہلا اعتراض یہ تھا ریزیڈنٹس کے حوالے سے کہ بھائی ہمارا گھر ہے, ٹھیک ہے, ہماری پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب ٹرام جائے گی 10 لوگ گھر کے اندر جھانکتے ہوئے جائیں گے, جیسے آج اورنج ٹرین کا حال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اورنج ٹرین کیا ہے کہ جب جن کے روڈ سائڈ کے گھر ہیں ان کی تو پرائیویسی بریچ ہو گئی نا, جن کے روڈ کے سائڈ کے گھر نہیں ہیں ان کی پرائیویسی بریچ نہیں ہو رہی. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ریزیڈنٹس کا یہ تھا, انہوں نے یہ سب سے بڑا ایشو اٹھایا کہ بھائی ہماری پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے, آپ لہٰذا اس چیز کو بند کریں. اب وہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے بھائی, وہ وہاں تو ہیومن رائٹس ہیں, پھر اس کے بعد سول رائٹس ہیں, پھر اس کے بعد ریزیڈنٹ رائٹس ہیں, تو ہر چیز کا نا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہ اوور ایکسپینسز کر رہی تھی, ہم سے خرچے برداشت نہیں ہو رہے تھے اس کے, ٹھیک ہے. حکومت کو بھی ایک بہانہ چاہیے تھا تاکہ وہ اس چیز کو بند کرے, کیونکہ بھائی پیٹرول لگ رہا ہے, ڈیزل لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اسٹیم انجنز ہوا کرتے تھے, گھوڑا گاڑی ہوتی تھی, تو یہ تھوڑے سے ایکو فرینڈلی ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیم انجن آبویسلی پانی سے چلتے تھے, تو وہ تھوڑا سا انوائرمنٹلی فرینڈلی تھے, سستے پڑتے تھے بقول آپ ٹرام کو جو ہے پیٹرول پہ چلا دو, ڈیزل پہ چلا دو, تو وہ ایک تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو سولوشن نہیں تھا اس دور کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بند ہو گئیں. اب ٹرام سروس ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسے کہ پاکستان میں آئی ہے, تو کیوں آئی, اور یہ جو ٹرام سروس ہے اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی کہ یہ کیوں بند ہوئی تھی بار 1970 میں, کیوں اس کے اوپر پیٹیشن دائر کی گئی ریزیڈنٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. پرائیویسی بریچ تھی, دوسرا یہ اوور ایکسپینسز ویلی پیسے وہی کر رہی تھی. اس کے بعد تیسرا بھی ایک اور ریزن تھا جو میرے دماغ سے بھی نکل گیا, مجھے ابھی یاد آیا, جب آپ گاڑیاں چلا رہے تھے سڑک کے اوپر تو آپ کی جو سڑک تھی وہ تنگ ہو گئی تھی, تو جتنے بھی کار اونرز تھے انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا کہ بھائی ہم حکومت سے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو ٹرام سروس ہے اس کو بند کر دیا جائے. لہٰذا یہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے ٹرام سروس 1970 کی دہائی میں بند کر دی گئی, ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے وقت جدید ہوتا گیا, ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, لوگ امپروو کرتے گئے, آج اے آئی کا دور آ گیا, ٹھیک ہے, ہم اتنا امپروو کر گئے الحمدللہ. خیر پاکستان کو چھوڑ کے, لیکن پاکستان میں اب پہلی دفعہ کوئی ایسی امپروومنٹ دیکھی گئی جس کا واقعی دل سے کچھ ہوتا ہے کہ ہاں یار وی لیو ان اے کنٹری ویئر ایٹ لیسٹ سم تھنگز آر ریلیونٹ ٹو دی ٹیکنیش ایز ویل, ٹھیک ہے. مطلب کچھ نہ کچھ تو کام ہو رہا ہے نا ٹیکنیش کے اوپر, چاہے کراچی میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے KPK میں ہو, کوئٹہ میں ہو, بھائی ہمیں تو اچھا لگے گا کیونکہ پاکستان تو سارا اپنا ہی ہے, ٹھیک ہے. سب کا اپنا پاکستان ہے, اور کہیں پر بھی کوئی کام ہو اچھی بات ہے, ہونا ویسے ہر شہر میں چاہیے, لیکن چونکہ لاہور میں ہوا ہے تو ہم بھی اس کی تعریف کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑے سے لب کشائی کروں حکومت پنجاب کی, تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلیں, اگر آپ جاتے ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی, ظاہر ہے 1970 سے آپ 2025 تک آ گئے, تو 2020-2019 کے دہائی میں یا 2019 میں کیا ہوا کہ ای کارز, الیکٹرک کارز کا بڑا بوم شروع ہو گیا. اس بوم نے بیسیکلی لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ جو ٹرام چلتی تھی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, اگر ہم اس کو بجلی پہ کنورٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچت بھی وہی ہوگی, یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو جائے گی, یہ ایکو فرینڈلی بھی کہلائے گی, ٹھیک ہے. اب الیکٹرک ٹرامس نے کیا کرا, ان ڈیزل اور پیٹرول ٹرامس کو چینج کر دیا, ریپلیس کر دیا, ٹھیک ہے. چونکہ دیکھو اب ہمیں تو مسئلہ نکالنا تھا نا, ہمیں ٹرام بھی چلانی تھی, لیکن چونکہ وہ انڈر فنڈیڈ ہو رہی تھی, اوور ایکسپینسو ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اوور ایکسپینسو ہو رہی تھی, انڈر فنڈیڈ ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے بند کر دی تھی. لیکن چونکہ یہ سارے مسئلوں کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا, ہم نے انوائرمنٹل فرینڈلی آپشنز بھی دیکھنے تھے, چونکہ باہر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو ریڈیوس کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ان ریگولیٹڈ رکشا جس میں سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے انجن فارغ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی
سڑکوں کے اوپر رائڈر بنے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ایزی سین ہے. تو خیر انہوں نے پھر اس چیز کو دیکھا, مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ بھائی وی ہیو 3 فیکٹرز ٹو کنسیڈر ناؤ. ایک, بجلی پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ایکو فرینڈلی ہو گئی, کاسٹ سیونگ ہے, پیٹرول ڈیزل نہیں پیتی. تیسری چیز آٹومیشن, ٹھیک ہے, کہ اس کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو مینولی ڈرائیو کرنی پڑتی تھی پوری ٹرام, اب ٹرام کو آٹومیشن بھی کیا جا سکتا ہے, آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے. چوتھی چیز کہ بھائی ٹرام اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ سٹاپس ہوں اس 1 پوائنٹ سے 2 پوائنٹ تک بآسانی زیادہ مقدار لوگوں کو, مطلب 250-300 کے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک لے جائے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا سلو چلتی ہے کہ سی میں آپ چلتے ہوئے بھی اتر سکتے ہو, چلتے ہوئے بھی آپ بیٹھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گی. اب پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آٹومیٹ ہوگا پروسیس, ٹھیک ہے, یہ مینول ہی رہے گا, کیونکہ ظاہر ہے قوم ٹیکنالوجی تو دیکھتی ہے. اب جیسے ہم نے سی وی یو کے اوپر بے شک حکومت سندھ نے بڑا کچھ کیا, لانٹین لگائے, فیمس وہ کیا کہتے ہیں گھاس اگانے کی بھی کوشش کی, تو لوگوں نے ماشاءاللہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ فینسی بلب اتار کے لے گئے, فینسی لانٹینس جو لگائی تھیں وہ اتار کے لے گئے. آج سی وی یو کا وہی حال ہے جو پہلے آج سے 10 سال پہلے تھا, ٹھیک ہے, اور ہم وہی دیکھتے آ رہے ہیں. چونکہ عوام ایسی نہیں ہے آپ کی, تو پھر عوام کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ لازمی کیا ہوگا, بے فکر ہو جاؤ, کہ اس کو آٹومیٹ نہیں کرنا. اگر اس کو آٹومیٹ کیا تو نہ حکومت پنجاب کچھ کما سکے گی, نہ اس عوام کی بھلائی ہوگی, یہ بھی انڈر فنڈڈ ہوگی, انڈر مینٹیننس میں زیرو کوریج نکلے گی ہماری, ہم الٹا خسارے میں بیٹھ جائیں گے اس کو چلانے کے چکروں میں, اور جہاں ہماری واہ واہ ہونی تھی وہاں یہ اس کا خرچہ جو ہے وہ ہمیں لے مرے گا. تو خیر یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی اگر جائے گا تو ضرور آپ لوگوں کو کچھ پکچرز وغیرہ یا کچھ ویڈیوز بنا کے شیئر کرے گا. تو ٹرام سروس جو ہے بیسیکلی اس لیے چلتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے, ٹھیک ہے. اور اس کا ٹریک ہوتا ہے, ویسے تو ٹرام ویسے جو چلتی تھی وہ ٹریکس پر چلتی تھی, لیکن چونکہ ٹریک کی اپنی مینٹیننس ہوتی ہے, جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی ایگزامپل دیا پاکستان ریلویز کا, ٹھیک ہے, تو اس مینٹیننس کاسٹ کو بھی زیرو کر دیا گیا ہے. اور لاہور میں جو ٹرام چل رہی ہے اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں اور وہ الیکٹرک ہے. تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے. یہ تھی آج کی اپڈیٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی لاہور میں ہو ضرور ایک دفعہ اس ٹرام کو ٹرائی کرے. ابھی وہ اس کا ٹیسٹنگ فیز ہے, ٹھیک ہے, کنال روڈ پہ کہیں ٹیسٹنگ چل رہی ہے فی الحال, لیکن اگر یہ آپریشنل ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ایک اچھی چیز ہوگی. پاکستان کی فلاحی اور بہبود اگر اس کی عوام چاہتی ہوئی تو واقعی اس کی فلاحی اور بہبود میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار, اتنی اردو نہیں آتی, خیر جتنی آتی تھی میں نے بول دی. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو لاگ میں, فی الحال کے لیے دیں اجازت, اللہ حافظ.